سورہ ملک کی فضیلت میں باضابطہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ جو بندہ اس کو روزانہ تلاوت کرتا ہے اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ سورہ ملک کو عام زبان میں تبارک بھی کہتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے جہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد تبارک پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت ہے، جو بندہ روزانہ تلاوت کرتا ہے فرمایا گیا اس کی قبر روشن ہوتی ہے اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے جیسی ہی اس بندے کا انتقال ہوتا ہے جو روزانہ سورہ ملک پڑھتا تھا تو یہ سورہ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اس بندے کو ابھی قبر میں رکھا گیا ہوتا ہے جب تک یہ سورہ اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ سے عرض کرنے لگتی ہے کہ اے مولا جو مجھے تلاوت کرتا تھا تو اسے بخش دے، اسے جنت عطا کر۔ تو یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کرتی ہے، یہ لفظ تو یہاں تک بھی آیا ہے جھگڑا کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اے اللہ کیا میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، تو میرے کلام کا حصہ ہے۔ تو سورہ ملک کہتی ہے اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے جو پابندی سے پڑھتا تھا اس کی بخشش کر دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش پر وہ اتنا بحث کرتی ہے سورہ ملک اپنے رب سے، اور یہ تک بھی کہتی ہے کہ اگر میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے اس سے الگ کر دے، اگر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی تو مجھے الگ کر دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتا ہے اور فرماتا ہے جاؤ جو تجھے روز تلاوت کرتا تھا اسے بشارت دے دے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ سورہ ملک جیسی ہی یہ خوشخبری سنتی ہے سیدھے جنت میں جاتی ہے، اور جنت میں جا کر وہاں کے بچھونے اوڑھنے اور وہاں کی خوش کرنے والی چیزیں لے کر کے واپس قبر میں آتی ہے میت کے پاس جو اسے تلاوت کرتا تھا، اور آ کر کے جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، بستر، بچھونے سب چیزیں لے کر آتی ہے، اور پھر اس سے کہتی ہے میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، میں تیری بخشش کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض و معروض کر کے آئی ہوں، اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوا میں وہاں سے آئی نہیں۔ اب تجھے بشارت ہو کہ قبر میں جنتی بچھونوں پر آرام کر اور ہوائیں جنت کی کھاتا رہے۔ تو سورہ ملک یہ وہ وفا کرنے والی صورت ہے، جب لوگ ہمیں قبر میں تنہا چھوڑ جائیں گے تو یہ سورہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے ہماری بخشش کا پروانہ لے کر آنے والی ہے۔ کتنا مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں اس سورہ کو تلاوت کرنے میں۔ 3 منٹ، آپ کے 3 منٹ یوں ہی چلے جاتے ہیں، کسی سے خیر خیریت پوچھتے ہی آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں تو 3 منٹ یوں ہی گزر جاتے ہیں، اور یہ 3 منٹ تلاوت کرنے والی ایسی سورہ ہے آپ کسی خوش الہان قاری سے سن بھی تو سکتے ہیں۔ معمول بناؤ کہ کوئی رات ایسی نہ ہو کہ میں سورہ ملک سنے بغیر سو جاؤں یا پڑھے بغیر سو جاؤں۔ اس کا اثر ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف قبر میں دیکھنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف قبر کی روشنی کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کے لیے اترا ہے۔ اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے قبر میں وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمہاری حیات میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ سورہ ملک پڑھنے والا ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا۔ سورہ ملک جو تلاوت مسلسل کرتا رہتا ہے کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا، اس کے سامنے آنے والا وہ اپنے آپ مرعوب ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بھی دل میں سختیاں لے کر کے رہتا ہو، اور جب اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو ہے نرم پڑ جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ سورہ ملک کے اثرات جو زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا تو مقدمے وغیرہ جب ہوتے ہیں تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ حاکم کے پاس فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے جاؤ، تمہارے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رعب رکھتا ہے۔ بہرحال اس میں جو آیتیں آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے۔ شروعات یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بلندی ہے عظمت ہے اس ذات کے لیے جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ موت اور حیات اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اس نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے، اور تم مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، تم رحمان کی پیدائش میں اس کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے کہ ٹیڑھا میڑھا کر دیا گیا ہوگا،
اندازے کے مطابق بنا دیا گیا ہوگا، ہر چیز اس کے برابر حساب سے بنائی گئی ہے۔ جو بھی چیز ہے، کوئی بھی جیسے انجینئر کے پلان فیل ہو گئے ہوں، سوچا کچھ اور تھا بن کچھ اور گیا ہو، اور رحمان کی تخلیق میں ایسی کوئی چیز تم نہیں دیکھو گے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جو اپنے رب سے کا انکار کیے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ اب توجہ کیجیے، جب جب جہنم میں جھونکا جائے گا کسی کو تو دربان پوچھے گا ان سے، جب جب کسی کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، سألہم خزنتها، دربان جو دوزخ کا دربان ہے وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی آیا نہیں تھا، اللہ کا خوف دلانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا بلا، وہ جہنم میں جانے والے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آیا تو تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلایا تھا، ہم جھٹلائے ہوئے تھے، اللہ کا ڈر سنانے والا آیا تھا، بولتا تو تھا کہ جہنم ہے، آخرت ہے، لیکن ہم جھٹلائے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ اکبر، یہ آیتیں دیکھیں، جہنم میں جانے والے کہتے ہیں اے کاش اگر ہم سن لیے ہوتے اس کی بات، ڈر سنانے والے کی بات سن لیے ہوتے، لو کننا نسمع او نعقل، اور سمجھ گئے ہوتے ہم، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ میں جانے والے نہیں ہوتے، ہم آج جہنمی نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے وہاں پر، جتنے بھی دوزخ میں جانے والے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں مجھے کیوں ڈالا گیا ہے، ارے چک کر کے آ گیا ہوں میں ادھر، نہیں، جو جہنم میں جائے گا وہ بولے گا ہاں میری غلطی تھی، اعتراف کر کے جائے گا، اور وہ نہیں کرے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے والا، جیل میں آنے والے آدھے سے زیادہ وہ بولتے ہیں میں تو نردوش ہوں، میں کچھ کیا ہی نہیں، مجھے پھنسایا گیا ہے، تقریباً ہر کوئی، مرڈر والا بھی بولتا ہے مجھے پھنسایا گیا ہے، اور جتنوں کو دیکھا گیا ہے وہ سب یہ کہتے ہیں۔ یہاں الگ معاملہ ہے، جیل میں آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے، پہلے تو کوئی اقرار نہیں کرتا، نہ پولیس کے پاس، نہ کورٹ میں، اور نہ اندر آنے کے بعد، وہ تو دوستی یاری میں بیٹھے بیٹھے اپنے کچے چٹے سنا دیتے ہیں، لیکن اعتراف کرتا نہیں کوئی کہ میں نے وہ کیا یہ کیا، بڑے بڑے جرم ہوں یا چھوٹے ہوں، سب یہی بولتے ہیں مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگوں پر، نیتاؤں کو بھی دیکھو جب کیس لگتے ہیں تو یہی بولتے ہیں سازش کے تحت مجھے یہ کیا گیا ہے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، جو دوزخ میں جا رہا ہوگا وہ یہ نہیں بولے گا لوگوں نے مجھے پھنسایا اور میں یہاں آ گیا، وہ کہے گا کاش میں سن لیا ہوتا ڈر سنانے والے کی بات، رسول اللہ کی بات سن لیا ہوتا، میں دوزخ میں نہیں آتا۔ فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، بہت ہی برا ہو دوزخ میں جانے والوں کا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے بغیر دیکھے اللہ کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے نہیں اور ڈرتے تھے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ سورہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق، وہاں جانے والوں کے متعلق فرمایا۔ اور ایک آیت ہے اور ایک سورہ ہے جو سورہ حاقہ ہے، سورہ حاقہ۔ حاقہ جو ہے یہ قیامت کو ہی کہا گیا ہے۔ حاقہ کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقہ، واقع ہونے والی، یقین کے ساتھ واقع ہونے والی کیا چیز ہے تم جانتے ہو؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے، یہ سورہ حاقہ۔ کبھی آپ قرآن اٹھانا، ترجمہ پڑھ لینا، صرف ترجمہ بھی پڑھو ان آیتوں کا، آپ کے جسم کانپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی قائم ہونے والی چیز ہے جس کا انکار قوم سمود نے بھی کیا، قوم عاد نے بھی کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم سمود، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ قوم عاد۔ قوم سمود اور قوم عاد انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم سمود نے انکار کیا، ایسی کوئی چیز آنے والی ہے ہی نہیں، کس سے ڈراتے ہو تم، قیامت ویامت کیا چیز ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہلاک کیا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین ہلاکت میں برباد کیا۔ قوم سمود کیسے ہلاک ہوئی وہ بتاتا ہوں، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد اس کو اللہ نے تیز ہواؤں سے ہلاک کیا۔
ایک کو چنگاڑ سے، آواز سے۔ قوم سمود کیسے مری ہے؟ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تھے اور انہوں نے ایک آواز لگائی تھی، اور اتنی تیز آواز تھی، وہ اتنی تیز آواز کہ جو آواز بڑھتی گئی تو قوم سمود کے کانوں میں سے بھیجا باہر نکل آیا۔ آواز میں پاور ہے۔ آج جو بم پھٹتا ہے نا، اس میں بارود کم ہوتا ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے اسی سے ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بارود اس سے ہلاکت اتنی نہیں، جو ہائی پاور کا جو آپ کی آواز ہے، آواز بہت طاقتور چیز ہے۔ کبھی آپ روڈ پہ بہت تیز آواز میں ڈی جے بجائے تو یہاں کی دیواریں ہلنے لگ جائیں۔ کیوں ہلتی ہیں؟ آواز سے کیوں چیزیں ہلتی؟ آواز میں بہت پاور ہے، بہت طاقت ہے۔ یہ تو ہلکی آواز ہے، جتنا سننے کی تمہیں طاقت ہے اتنا ہی سن پاتے ہو، اوور ہو گئی تو کان پھٹ جائیں گے، کان پھٹ جائیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے جب آواز لگائی تھی، وہ اللہ اکبر، وہ سید الملائکہ ہے، اللہ نے عذاب کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور فرشتے کی چنگھاڑ سے وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہوئی تھی۔ دوسرے دن جب صبح ان کو دیکھا گیا تو ان کے کانوں سے بھیجا نکلا ہوا تھا۔ قوم سمود، ان کو ہلاک کیا گیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے قیامت کا انکار کرنے والے لوگ تھے، قیامت کوئی چیز نہیں۔ اور قوم عاد کو اللہ نے تیز آندھی بھیجی، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی تھی قوم عاد پر، بہت تیز آندھی چلتی تھی، اور اس میں سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرماتا ہے، کب تک تم انکار کرو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب وہ سور پھونکی جائے گی۔ سور کیا چیز ہے؟ یہ بھی دیکھیں، آواز ہی ہے، قیامت بھی آئے گی آواز سے ہی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں میں سے ایک وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک سور باجے کی شکل کی، وہ کیسی ہے پتہ ہے کہ جیسے سینگ کی شکل ہوتی ہے، بیل کا سینگ، اسی کی بڑی شکل، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں لے کر تیار کھڑے ہیں۔ ابھی بھی ان کو حکم ہوگا کہ اب اس میں پھونک مارو، تو اس کی آواز دھیرے 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 بڑھتی جائے گی، اور روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ جب آواز سننے لگے گی کہ جو جہاں ہے وہ سکتے میں کھڑا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس سور کی آواز اتنی تیز ہوگی، حدیث پاک میں ہے اس وقت جو عورتیں حمل سے ہوں گی ان کے پیٹ سے بچہ باہر نکل جائے گا، حمل ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، تم دیکھو گے اس دن کہ حمل والی عورت، اس کا بچہ گر جائے گا آواز سے۔ اور دودھ پلانے والی بچی، یوم تری الناس تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ فرماتا ہے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی ایسے۔ آج تک کبھی دیکھا کسی کو؟ اور یہ اس آواز کے بعد۔ اور کہ کوئی کپڑا کاٹ رہا تھا وہ کینچی پھینک دے گا، کوئی ہل چلا رہا تھا وہ ہل پھینک دے گا، یعنی جو جس حال میں تھا وہ ساری چیزیں پھینک کر سکتے میں آ جائے گا۔ یہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب یہ سور پھونکی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کو اور پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، اٹھا دیا جائے گا، اور ایسے کہ ایک جھٹکے میں یہ پورے پہاڑ روئی کے پھائے کی طرح سے اڑ رہے ہوں۔ اب یہی آیتوں کی تفسیر پڑھنا ہو تو آگے آپ پڑھو اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، اللہ فرماتا ہے پہاڑ چلائے جائیں گے، واذا البحار سجرت، اور سمندروں میں آگ لگائی جائے گی، تارے ٹکرا دیے جائیں گے، چاند اور سورج پھٹ جائیں گے۔ کیا ہوگا اس وقت؟ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر وہ واقع ہونے والی چیز تو واقع ہو کر رہے گی، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے، توجہ۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، تم کو پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، تم سب اٹھائے جاؤ گے اور کوئی چیز تمہاری چھپائی نہیں جائے گی، کوئی چیز نہیں چھپائی جائے گی، ہر چیز کے ساتھ تم قیامت کے دن آؤ گے۔ اب سنو جو آیتیں جھنجھوڑتی ہیں، کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ فرماتا ہے جو جس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
سیدھے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال پکڑا دیا گیا، فیقول ہا امقرؤ کتابیا، وہ تو خوشی میں سب کو پکار کر کہے گا آؤ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھ لو، خوشی میں کہے گا وہ، اے کاش ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہے گا ہا امقرؤ کتابیا، پڑھو تم لوگ بھی پڑھو میرا نامہ اعمال مجھے رب نے آج سیدھے ہاتھ میں دیا ہے۔ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب کے پاس حساب دوں گا، حساب کا دن آئے گا، مجھے یقین تھا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند زندگی میں جا رہا ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں جا رہا ہوگا، قطوفها دانیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہ جنت کے تذکرے یہاں پر رب تعالیٰ فرماتا ہے جس کی ٹہنیاں، جس کے باغیچے اس طرح خوشگوار، جاؤ عیش کرو جو تم آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ اب آگے آیت آتی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں وہ حساب دیا جائے گا، وہیں سے سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ہی اعمال نامہ پکڑایا جائے گا وہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال پکڑایا جائے گا، کیا کہے گا جانتے ہو؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، اے کاش مجھے حساب نہیں دیا گیا ہوتا، میرا اعمال نامہ مجھے نہیں پکڑایا گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دوسری جگہ وہ کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے پتا ہی نہیں تھا حساب کیا ہوتا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ اور دیکھ کر کے پوچھتا ہے وہ فرشتوں سے یہ کیا ہے؟ اعمال نامے کا مطلب کیا سمجھتے ہو تم؟ پرنٹ آؤٹ نکال کر کے لائیں گے A4 سائز کے 5 پیپر ہیں؟ اعمال نامے کے متعلق کہا گیا ہے فرشتے اٹھا اٹھا کر کے کتابیں لا رہے ہوں گے، جہاں تک اس کی نظر جاری ہوگی اسی کی کتابیں ہوں گی۔ وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا تیری پوری زندگی کا لکھا ہوا ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے، ایسا نہیں کہ یہ پورا بھر جائے گا، فرمائے گا جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے تمہارے اعمال سے بھری ہوئی کتابیں فرشتے اٹھا کر لا رہے ہوں گے۔ وہ پوچھے گا اتنا سب میرا ہے؟ کہاں تیرا ہے؟ سنانا ہوگا، 400 سال لگ جائیں، 500 سال لگ جائیں، سنانا ہے تجھے آج۔ پھر وہی بندہ یہ کہتا ہے، اس کا جملہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے لا یہ کیسی کتاب تو نے دی مجھے، چھوٹی چیز بھی اس میں چھوڑی نہیں گئی، بڑی چیز بھی چھوڑی نہیں گئی، سب لکھ دیا گیا، سب لکھ دیا گیا ہے۔ یہ بائیں ہاتھ میں جس کا آ گیا ہے اس کے معاملات ہیں یہ۔ اور آگے وہ کیا کہتا ہے؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطان، کسی بھی چیز نے اس کو نفع نہیں دیا اس دن۔ دوسری سورے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، ہوتا ہے نا تم کو پکڑا گیا، یہاں پر ضامن چلتی ہے نا، ضمانت میں آپ پراپرٹی لکھوا دو اور اس کے بعد بیل لے کر کے آ جاؤ، یا کسی آدمی کو کھڑا کرو، یہ ضامن ہے میرا، جب تک کیس چلے گا یہ میرا ضامن ہے، وہ اپنی پراپرٹی کے پیپر لا کر کے جمع کرے گا کورٹ میں، یہ دستور ہے۔ اور مجرم قیامت کے دن کیا سوچے گا؟ وہ اللہ فرمانا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم یہ تمنا کرے گا کہ میرے بیٹے کو میں رکھ کر کے عذاب سے چھٹکارا تو لے لوں، بدلے میں مولا میرا بیٹا رکھ لے، وصاحبتہ واخیہ، یا میرے بھائی کے بدلے میں یا دوست کے بدلے میں مجھے عذاب سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین میں تھا وہ سب دے کر کے وہ سوچتا ہے عذاب سے مجھے چھٹکارا مل جائے، کوئی بھی تو چیز رکھ لو، میرا گھر تھا دنیا میں، بڑی جائیدادیں تھی، اولاد تھی، بھائی تھے، رشتے تھے، کچھ تو رکھ کر کے مجھے چھٹی دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کوئی چیز فدیہ کے طور پر لے کر نہیں چھوڑی جائے گی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، یہ وہ دن ہے جہاں کوئی فدیہ لے کر کے چھوڑنے والا سسٹم ہی نہیں، فدیہ لے کر کے پیسہ دے کر کے چھوڑنے والا سسٹم ہی نہیں ہے، تمہارا حساب تم سے ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک جان دوسرے جان کے گناہوں کو نہیں اٹھائے گی، آج تمہارا حساب تم سے ہوگا۔ اب آگے رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے اللہ اکبر، جیسے ہی یہ بائیں ہاتھ والا گڑ گڑا رہا ہوگا حساب کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا، یہ عمل نامہ کیا ہے، یہ ابھی کہہ ہی رہا تھا، اللہ فرماتا ہے حکم ہو جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو جلدی سے اور اس کو زنجیروں میں باندھو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو، کیسے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو ایسے چین میں باندھو کہ ہر زنجیر کے اندر 70 زنجیریں اور ہوں۔
کس کو؟ مجرم کو ایسی زنجیر میں باندھو کہ ہر زنجیر کے 70 اس کے دانے ہوں۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ ہے جو اللہ، عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کو پکڑو، فرشتوں کو حکم ہو گیا۔ یہ آیتیں جب پڑھتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہوتی ہیں۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور باندھو اس کو۔ اور ایک ترجمے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کھولتے ہوئے عذاب دو، غلو، اس کو پکاؤ۔ ثم الجحیم صلو، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دو، کھینچ کر کے پھینکو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ ہے جو عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کبھی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں رکھتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے یہاں پر مائے حمیم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب سنو مائے حمیم کیا ہے؟ جہنم کا وہ پانی جو سارے مجرموں کا پیپ جو نکلا ہوگا اس کو کھولایا جائے گا، پکایا جائے گا۔ جو زخموں سے پیپ نکلتا ہے اس کو کھولایا جائے گا، اور یہ جہنمی کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو کہا گیا اتنا کھولتا ہوا ہوگا، اتنا گرم کہ وہ ابھی مٹکا اٹھایا ہوگا کہ اس کی گرمی سے اس کا نیچے کا ہونٹ جھلس کے زمین تک لٹک جائے گا۔ یہ مائے حمیم۔ اللہ فرماتا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن اس کو حمیم کے علاوہ کچھ نہیں دیا جائے، حمیم دو اس کو۔ اور وہی پانی کو جب وہ نگلنے کی کوشش کرے گا، ایک تو ہونٹ لٹک کر کے گر گیا اس کے جھلس کر تپش سے، اور جیسے ہی وہ اندر ڈالتا ہے فرمایا گیا کہ پیٹ میں جاتے ہی اس کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل جائے۔ یہ حمیم جس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور غسلین کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز اس کو نہیں دی جائے گی۔